فرمایا کہ وہ تمام مال اور جائیداد جس پر شریعت نے آدمی کی ملکیت ہونے کا حکم لگایا ہے اور کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ متعلق نہیں، اور میت اس کو چھوڑ کر مر گیا تو وہ سب ترکہ اور مال میراث، گھر میں، کاروبار میں، لین دین میں جتنی بھی چیزیں اس شخص کی ملکیت میں ہیں، خواہ وہ جوتا ہو اور خواہ وہ سونا ہو، خواہ وہ کپڑا ہو، خواہ روپیہ پیسہ ہو، خواہ وہ گھر کی استعمال کی چیزیں ہوں یا جائیداد اور زمین ہو، جو بھی چیز اس کی ملکیت میں ہے وہ ترکہ ہے، وہ مال میراث ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ سب چیزیں مال میراث ہیں اور اس میں سب کا حق شامل ہو گیا تو اب سب سے پہلا کام میت کی تدفین کے بعد یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرو۔ سب سے پہلا ظاہر ہے اب وہ کوئی اور کپڑا استعمال کرے یا برتن کوئی اور استعمال کرے یا وہ گھر کوئی اور استعمال کرے یا دوسری چیزیں کوئی اور استعمال کرے اور اس میں سب کا حق شامل ہے، گنہگار ہوگا۔ میت کے جانے کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ترکہ اور وراثت کی تقسیم، فوراً اس کی تقسیم کا اہتمام۔ ہاں وہ آپس میں طے کر لیا جائے کہ اس گھر کی کیا نوعیت ہو، اس زمین کی کیا نوعیت ہو، ان کپڑوں کی کیا نوعیت ہو، لیکن بغیر رضا کے اور بغیر طے کیے اس کا استعمال یہ ناجائز ہو جائے گا۔ بس اوقات میں یہ چلا جاتا ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ابا کے جانے کے بعد گھر میں لوگ آ رہے ہیں، ابا کی آمدنی ہے، دعوتیں چل رہی ہیں، کھانے چل رہے ہیں، آج فلاں دن منایا جا رہا ہے، آج فلاں دن منایا جا رہا ہے، آج فلاں دن منایا جا رہا ہے، اور پیسہ اس کا ذاتی نہیں ہے، وہی آمدنی جو مشترک آ رہی اسی میں سے ہے، سب ناجائز، سب غلط ہے۔ تو میت کے جانے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ مال میراث اور ترکے کی تقسیم ہے، اور اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ملکیت بھی واضح ہو کہ گھر کی چیزیں کس کی ملکیت میں، بیوی کی ملکیت میں، شوہر کی ملکیت میں، واضح ہونی چاہیے، تاکہ اگر اہلیہ کا انتقال ہوا تو اس کے لیے وہ ترکہ ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہوا تو وہ اس کی مال میراث ہے، وہ بھی طے ہونی چاہیے کہ گھر کا جو سامان ہے، گھر کا جو گھر کی ملکیت ہے، گھر کی جو چیزیں ہیں ان کا مالک کون؟ ہمارے ہاں تو بس اوقات سونے کا کوئی مالک ہی نہیں ہوتا، اب پتہ نہیں زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، یہ تو لڑکے والوں نے دیا، یہ لڑکی والوں نے دیا۔ اچھا لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارا ہی ہے تو بس ہمارا ہی ہے، رکھیں گے تو ہم ہی، اب پتہ نہیں وہ زکوٰۃ لڑکے والوں نے دینی ہے لڑکی نے دینی۔ بھائی جس کی وہ چیز ہے اس کی ملکیت تو واضح ہو، اگر لڑکے والوں نے بھی دیا ہے تو ملکیت تو لڑکی کی ہونی چاہیے۔ اب ملکیت لڑکی کی ہے، لڑکی مالک ہے، اس کو زکوٰۃ دینا اس پہ فرض ہے، اور جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ظاہر ہے اگر اس کا انتقال ہوا تو وہ ترکے میں شامل ہو، چاہے وہ اپنے ابا سے لے کے آئی ہے اور چاہے وہ اس گھر سے اس کو ملا ہے، یہ اس کا ترکہ ہے، یہ اس کی مال میراث ہے، اور اس کے انتقال کے بعد وہ وراثت تقسیم ہوتی۔ تو یہ بھی ایک بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ معاملات کا معاملہ بڑا نازک ہے، لیکن معاملات کے معاملے میں آج لاپرواہی بھی بہت ہے، معاملات کے معاملے میں بہت لاپرواہی، حالانکہ اس میں حلال حرام کا مسئلہ ہے، حالانکہ اس میں دوسروں کا حق شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، کوئی سنت نفل ہاں نہیں، حلال حرام فرض ہے، اور اس میں دوسروں کا حق شامل ہو جاتا ہے، حقوق العباد شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے نازک بہت، لیکن اس میں لاپرواہی بہت ہے، اور اس لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ بس اوقات دین بچانا مشکل ہو جاتا ہے،
دینداری بچانا مشکل ہو جاتی. تو اس میں بنیادی کوتاہیاں یہی ہیں کہ ایک تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، یا پھر ملکیت طے ہی نہیں ہوتی کہ کون کس چیز کا مالک ہے. اور وہ ملکیت جب طے نہیں ہوتی تو بس جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ سمجھتا ہے کہ تو میرا یہ حق ہے. تو وہ تمام مال اور جائیداد جس پر شریعت نے آدمی کی ملکیت کا حکم لگایا ہے اور کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ متعلق نہیں، وہ اس کو چھوڑ کے مر گیا، اور وہ سب ترکہ اور مال میراث ہے. تو اس میں یہ بات میں نے عرض کیا کہ بہت ضروری ہے کہ ملکیت کے بارے میں طے ہو کہ کون سی چیز کس کے لیے ہے. بھائی کون اس کا مالک ہے؟ شوہر مالک ہے، بیوی مالک ہے، ابا مالک ہے، بیٹا مالک ہے، بیٹی کا مال ہے، ماں کا مال ہے. ملکیت واضح ہو کہ کون سی چیز کس کی ملکیت میں ہے، تاکہ جس کا انتقال ہو وہ ترک ہے، وہ مال میراث ہے. تو ملکیت کی وضاحت ضروری. بس اوقات بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی ملکیت طے نہیں ہوتی کہ وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں شریک ہے یا وہ باپ کے کاروبار سے تنخواہ لیتا ہے. کس طریقے سے؟ اب ایک بیٹا 20 سال سے کام کر رہا ہے، دوسرا بیٹا کاروبار میں شامل ہو گیا، وہ ابھی تک اس کو 1 سال ہوا ہے، اب والد کا انتقال ہو گیا. اب بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی گزار دی اس کاروبار میں چھوٹے بھائی کو برابر کا حق کیوں دوں؟ اب غلطی کہاں ہوئی کہ جو بڑا بیٹا کاروبار میں آیا ہے اس کی ملکیت طے نہیں کہ وہ کس حیثیت سے آیا ہے. پارٹنر کی حیثیت سے آیا ہے، اس کا کوئی شیئر ہے یا وہ تنخواہ لے رہا ہے. اگر وہ پوری تنخواہ لے رہا ہے، مثلا اس کی تنخواہ آپ نے مقرر کر دی 4 لاکھ 5 لاکھ جسے اس کی حیثیت ہے مقرر کر دی. اب دوسرا بیٹا شامل آ گیا تو ٹھیک ہے بھائی، اس نے اپنی تنخواہ دی، اپنی تنخواہ لے لے. والد کا انتقال ہوا تو میراث اور ترکے میں دونوں برابر. وہ پہلے کام کر رہا تھا تو پہلے پوری تنخواہ بھی لے رہا تھا، اپنا پورا حصہ بھی لے رہا تھا. لیکن والد کے انتقال کے بعد ترکے میں دونوں برابر، چھوٹے بڑے کا حساب نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ 20 سال سے کام کر رہا ہے، 25 سال سے کام کر رہا ہے، یہ نیا بچہ آج شامل ہوا اور والد کا انتقال ہو گیا. اب لڑائی ہو گئی کہ میں نے تو باپ کے ساتھ اتنا کاروبار کیا، میں نے زندگی لگا دی، اور اس کی ملکیت واضح نہیں کہ وہ والد کے ساتھ جو شریک ہوا ہے کس حیثیت سے شریک ہوا ہے. والد نے کیا اس کے کوئی شیئر مقرر کر رکھے ہیں یا اس کا حصہ، یا اس کو پوری تنخواہ. ہوتا کیا ہے، تنخواہ نہیں ملتی، اس کو جیب خرچی ملتی، جیب خرچی ملتی. تنخواہ مقرر میاں اس کی تنخواہ مقرر کر دو نا 5 لاکھ، بے شک آپ اس کو جیب خرچی دیتے رہیں لاکھ روپے جتنی دیر، لیکن اس کے 4 لاکھ جمع ہوتے رہے نا، 3 لاکھ اس کے جمع ہوتے رہے، تاکہ کل جب دوسرے بھائی کاروبار میں شامل ہوں تو اس کا بڑے کا بھی حق ضائع نہ ہو. جو اس نے محنت کی اس کو محنت کا پورا بدلہ مل رہا ہے، اور نہیں چھوٹے بھائی جو کاروبار میں آئے ہیں ان کی کوئی ملکیت اور ان کا جسے کہیں کہ حق مارا جائے، ان کو بھی اپنا حق پورا ملے. ملکیت والی. اچھا یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم پوچھتے بھی نہیں، ہم کہتے بس جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. طلاق کا مسئلہ پوچھ لیں گے، نکاح کا مسئلہ پوچھ لیں گے، نماز کا مسئلہ پوچھ لیں گے، حج کا مسئلہ پوچھ لیں گے، روزے کا مسئلہ پوچھ لیں گے، لیکن معاشرت کا مسئلہ، معاملات کا مسئلہ نہیں پوچھیں. معاملات کا مسئلہ نہیں پوچھیں. اور بس اوقات چونکہ یہ طبیعت کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہ طبیعت کے خلاف بھی ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو دنیا میں تو چل جائیں گے، اللہ کے پاس جا کر دے کچھ نہیں پائیں گے. ہاں ویسے بھی ہماری نیکیوں کا کیا تول ہے اور کیا وزن ہے، اور وہاں اگر کوئی اپنا حق ہم سے لے اور بدلے میں نیکیاں جائیں تو ہاتھ کچھ نہیں رہے گا، ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. بس اوقات دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین خراب کر رہا ہوتا ہے، بس اوقات دوسروں کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہو.
بڑا نازک معاملہ. تو معاملات میں اور خاص طور میں ترکے میں اور خاص طور میں مال میراث میں یہ دو باتیں بہت ہی اہم ہیں کہ ایک مال وراثت اور ترکے کا یہ مال اس کی تقسیم فوراً ہو، اور دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی ملکیت واضح ہو، گھر کے لوگوں کا ملکیت واضح ہو کہ کس کی کیا ملکیت ہے، تاکہ اس کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ واضح ہو کہ یہ بھائی اس کا ترکہ ہے، بھائی یہ اس کا مال میراث ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہری بات ہے جب ملکیت واضح ہوگی، مال میراث واضح ہوگی، تقسیم کرنا آسان ہوگا. اور تقسیم شریعت نے کر رکھی، شریعت نے خود تقسیم کر رکھی، اس کو اتنا ملے گا، اس کا اتنا ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی کامل ہے. بس میرا کام ہے اس کی تقسیم پہ راضی رہنا. وہ علیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، رحیم ذات ہے، اس کی تقسیم میں سراسر رحمت ہے، شفقت ہے، حکمت ہے، مصلحت ہے انسانیت، بھلا ہی بھلا. تو یہ دو باتیں وراثت کے معاملے میں بہت اہم ہیں. جو مال میت کے پاس ایسا ہو کہ شریعت نے اس پر ملکیت کا حکم نہیں لگایا یا غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے، وہ ترکے میں داخل ہے تو اس کے پاس، لیکن اس نے کسی سے لیا ہوا ہے یا اس میں اس کا کوئی اور شریک ہے یا کوئی اور بھی اس میں ملکیت میں شامل ہے، تو ظاہر ہے جتنا کوئی دوسرا شریک ہے یا جس کا یہ مالک نہیں ہے، اگرچہ استعمال میں اس کے ہے اور وہ چیز اس کے پاس ہے، تو ظاہر ہے اس پر مال وراثت اور ترکے کا حکم نہیں آئے گا اور وہ وراثت میں نہیں ہوگی، وہ تو اسی کی ہوگی جس کی وہ ملکیت ہے. بس اوقات گاڑی بیٹی کی ہوتی ہے، باپ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو ملکیت تو باپ کی، بیٹے کی ہے. تو ظاہر ہے والد کے انتقال کے بعد وہ بیٹی کی ہوگی، باپ کی تو نہیں ہوگی، اس کی ملکیت واضح. اور بس اوقات گاڑی باپ کی ہوتی ہے، بڑا بیٹا ساری زندگی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو والد کے انتقال کے بعد وہ گاڑی والد کی ہے، اگرچہ زندگی بھر بیٹا استعمال کر رہا ہے، ملکیت کس کی ہے؟ مصریاں ملکیت کس کی؟ ہاں، بس اوقات گاڑی شوہر کی ہوتی ہے، ساری زندگی بیوی چلا رہی ہوتی ہے، بیوی کے پاس اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، بھائی یہ گاڑی تم نے چلانی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ بیٹی کی، یہ ابا کی، یہ بیوی کی ہے. اور وہ بیوی ساری زندگی چلا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ملکیت شوہر کی ہوتی ہے، ملکیت والد کی ہوتی ہے. تو والد کے انتقال کے بعد وہ ترکہ ہے مال میرا، ہاں اس کو چلانے کے لیے بھی دے دی، مالک بھی بنا دی، یہ تمہاری ہے، ملکیت بھی تمہاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں شامل ہوگی اور اس کے مال میراث میں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں وراثت کے معاملے میں. ملکیت واضح ہو، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.